لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكروا الله في أيام معدودات ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ، نبی التوبہ، نذیر بشیر سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس کی توفیق اور اس کی عنایت ہے کہ ہم اس کے گھر کے اندر جمعے کی نماز اور خطبہ سننے کے لیے خالص اس کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اس پروردگار کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور اپنی محبت پیدا فرما دے، تاکہ ہمارا جینا اللہ صرف تیری ذات کے لیے ہو، اور تو اپنی رحمت کے ساتھ اللہم اقسم من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک،
یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ تو ایسی خشیت، ایسا خوف، ایسا تقوی عطا فرما دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، آڑ بن جائے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی وہ تقوی اور وہ خوف اور وہ خشیت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتوا ہیں، لمحہ لمحہ غلطیاں، نافرمانیاں اور گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت سے درگزر فرما، ان پر پردہ فرما اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان بحیثیت انسان ہر وقت گناہ کرتا ہے، لیکن یہ اس اللہ کا کرم ہے، اس اللہ کا کرم ہے کہ وہ پھر بھی ہمارے اوپر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ چھوٹے نہ گناہ مجھ سے اور چھوڑا نہ کرم اس نے، بندہ ہو تو ایسا ہو، مولا ہو تو ایسا ہو۔ ہم گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ اپنی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ آج کا خطبہ جمعہ اور آپ ساتھیوں کا مسجد کے اندر آنا، یہ آپ یقین کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں اس اللہ کی فضل عنایت اور توفیق کے ساتھ کہ پورے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل جمعہ ہے وہ آج کا جمعہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ آج میں نے تیاری کی ہے یا کوئی موضوع پڑھا ہے، نہیں، میری وجہ سے نہیں، آج کے دن کی وجہ سے۔ یہ جو دن جا رہے ہیں نا، انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے خطبہ کے اندر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو جلا عطا فرمائے، ایمانوں کو رونق عطا فرمائے، ہمارے ایمان جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ ہماری خوشی کا سبب بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی رونق جو ہے وہ ہم کو نصیب فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ آج کا جمعہ 12 مہینوں کے حتیٰ کہ رمضان کے جمعوں سے بھی زیادہ افضل جمعہ ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنا افضل جمعہ، اتنا افضل وقت، اتنی افضل گھڑی، اس کے اندر اللہ نے اپنا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اپنے گھر کے اندر ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ الشُّكْرُ، اللہ ہی کی حمد اور اللہ ہی کا شکر ہے اس بات کے اوپر کہ اس پروردگار نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جو گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف کامل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بڑا قیمتی وقت ہے، میری یہ کوشش ہے کہ ایک وقت، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ضائع نہ ہو، کچھ نہ کچھ حاصل کریں اور کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں کے اندر ایمانی جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں اکثر ہی عرض کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ معیار بن چکا ہے جو کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھا، جہالت کا معیار تھا کہ جس کے پاس کوٹھی نہیں ہے، جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، وہ دنیا کا ناکام ترین بندہ ہے۔ یہ جہالت کا معیار ہے، اسلام کا معیار نہیں ہے۔ آج ہم بھی اسی معیار کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جس کے پاس عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس کوٹھی نہیں ہے، جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ زمین نہیں ہے، جس کے پاس اپنی دکان نہیں ہے، بھلے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ایک لمحہ گزارتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے۔ عزت اس کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ چند روزہ زندگی کا دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ معیار بھی دھوکے پر مبنی ہے۔ کیوں کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من بطا عملہ لم یسر بہ نسبہ، کل قیامت کے دن جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں، جس کے پاس تقویٰ نہ ہوا، جس کے پاس اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہ ہوا، اس کا عہدہ، اس کی دولت، اس کا خاندان، اس کی برادری، کائنات کی ہر چیز بھی
اس کے پاس ہوئی تو اس کو کل قیامت کے دن وہ آگے نہیں کر سکے، سب کچھ پیچھے ہو جائے گا، سب پیچھے رہ جائیں گے، آگے وہی جائے گا جو اس دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، آگے وہی ہوگا، اللہ کا قرب اس کو ملے گا قیامت کے دن جو دنیا کے اندر اپنے حالات کو نہیں دیکھتا تھا، حالات سازگار ہیں ناسازگار ہیں، کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان ہے یا نہیں ہے، دوائی کے لیے جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، وہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، نہ شکری نہیں کرتا، وہ کہتا یہ تو چند دن ہے زندگی کے، آخر گزر ہی جانے ہیں۔ وہ بڑھتا ہے تو نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کی طرف بڑھتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کا قرب پانے والا ہوگا۔ تو اس لیے اس معیار کو کبھی نہ بھولیں، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اس معیار کو دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ یہاں پر جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے کل قیامت کو وہی آگے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بڑی رحمت فرمائی ہے، اللہ نے بڑی رحمت فرمائی ہے۔ لمحہ لمحہ یہ بدلتے ہوئے دن اور رات، یہ ایک ایک لمحہ، یہ بدلتے ہوئے وقت، کبھی فجر کا وقت آ جاتا ہے، کبھی ظہر کا وقت آ جاتا ہے، کبھی عصر کا وقت آتا ہے، کبھی مغرب کا آتا ہے، کبھی عشاء کا آتا ہے۔ یہ وقت جو بدل بدل کے اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس لیے اللہ نے عطا کیے ہیں کہ فجر کے وقت میرے پاس آ جاؤ، فجر سے پہلے پہلے جتنے تم نے گناہ کیے ہیں میں سارے معاف کر دوں گا۔ تم ظہر کے وقت میرے پاس آ جاؤ، آ کے سجدہ کر لو، تم نے فجر سے لے کر ظہر تک جتنے گناہ کیے ہیں میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ تم عصر کے وقت آ جاؤ، عصر سے پہلے پہلے جتنے تم نے گناہ کیے میں معاف کر دوں گا۔ تم مغرب کے وقت آ جاؤ، تم عشاء کے وقت آ جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر 8 دنوں کے بعد جمعے کا وقت ہے، تم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ اور خطبہ توجہ سے سن لو اور پھر نماز ادا کر لو، میں پورے 8 دن کے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ یہ دن آتے ہیں، وقت آتے ہیں، پھر دن آتے ہیں، پھر مہینے آتے ہیں، پھر سال آتا ہے، پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس میں عبادت کر لو، میں پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ بدلتے ہوئے دن، یہ بدلتے ہوئے وقت، یہ اوقات، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ مہینہ ختم ہو رہا ہے تو تنخواہ لینی ہے، بس ہمارے دماغ میں یہ ہے مہینہ ختم ہو رہا ہے، یا پھر وہ بوجھ ہوتا ہے، کسی نے کرایہ دینا ہے، کسی نے مہینہ ختم ہو رہا ہے تو دودھ کا بل دینا ہے۔ ہمارے دل و دماغ پر بس یا تو آنے والی چیزیں چھائی ہیں یا دینے والی چھائی ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ آنے والے دن، یہ گزرنے والے اوقات اللہ نے ہمیں کس لیے دیے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کہتا ہے عقل مندوں کے لیے رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں رکھی، اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایمان والے کیوں نہ خوش ہوں اور کیوں نہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ یہ جو دن جا رہے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن ہے۔ یہ جو دن جا رہے ہیں، یہ جو ذوالحجہ کا چاند چڑھا ہے، جب سے یہ دن شروع ہوئے ہیں ہمارے شعور کے اندر یہ بات نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے چاند چڑھا ہوا ہے، کسی کو یہ شعور تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمیں خبریں اور آنے والے معاملات اور واقعات کا میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ میڈیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ذوالحجہ کا چاند چڑھا ہے، کسی چینل کے اوپر بیٹھ کر اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی آپ نے سنی ہو بات کہ بھی مومنوں ایمان والوں ایمان بڑھانے کا سیزن آ گیا ہے؟ نہیں، غیر معیاری، غیر رسمی اور جن کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے، جب وہ عشرے آتے ہیں تو کتنا جو ہے وہ ٹی ویوں کے اوپر شور برپا ہوتا ہے۔ یہ محرم کے 10 دن آتے ہیں تو ہر ٹی وی چینل پہ آپ کیا دیکھیں گے؟ ماتم ہو رہا ہے، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ربیع الاول کا اگر جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے مہینہ تو 10 دن آپ کیا سنیں گے؟ قرآن خوانی ہو رہی ہے، نعتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ حالانکہ ان دونوں اشروں کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں ممبر کے اوپر، مجھے اناد بغض اور دشمنی نہیں ہے، نہ میں کوئی فرقہ وریت کا قائل ہوں، لیکن میں واجب البصیرت کہتا ہوں کہ ان دونوں اشروں کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ اشرا
قرآن بھی اس کے فضائل بیان کرتا ہے، حدیث رسول میں بھی اس کے فضائل ہیں، صحابہ کرام کے اقوال میں ہیں، تابعین کے اعمال کے اندر ہیں، لیکن اس عشرے کا نہ تو ہمیں پتہ ہے اور نہ ہی میڈیا پر اس کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آج جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج کے جمعے کا پیغام یہ ہے کہ آپ اچھی طرح یہ چند باتیں ذہن نشین فرما لیں، اپنے گھر میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے گاہکوں کے سامنے، اپنے طالب علموں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے یہ شیئر کریں باتیں کہ بھئی یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ آپ بذات خود جو ہیں نیکی کا پرچار کرنے والے بن جائیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ بات کرنے میں زیادہ خوبصورت اور وزنی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ آپ کے کہنے سے اگر کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے، کوئی نیکی کر لے گا تو آپ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو اس آپ انداز کے ساتھ اور اس ذہن کے ساتھ تشریف فرماؤ کہ یہ چند باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، آپ نے اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں کے اندر، اور اپنے جو ہے وہ جتنا آپ کا جو ہے حلقہ باب ہے سب کے اندر بیٹھ کے ان باتوں کا تذکرہ جو ہے آپ نے کرنا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ فرمایا روح زمین پہ 12 مہینوں کے اندر 360 جتنے دن ہیں، آپ نے فرمایا ان سب دنوں میں سب سے افضل دن یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سب سے افضل دن ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں۔ اور قرآن پاک نے کئی ایک مقامات پر ان ایام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے 9 راتوں کی۔ وہ 9 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، ترجمان قرآن، جن کو محبوب کریم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، اور بڑے بڑے کبائر صحابہ، یہ 9-10 سال کا بچہ جب محفل میں آ جاتا تھا، کسی آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوتا تھا تو بڑے بڑے کبائر صحابہ کہتے تھے کہ بلاؤ عبداللہ بن عباس کو، ان سے فیصلہ کراتے ہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر کیا ہے۔ وہ مفسر قرآن کہتے ہیں ان 9 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی جو ہے والشفع والوتر، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے جفت رات کی قسم۔ وہ جفت رات کون سی ہے؟ فرماتے ہیں 10 ذوالحجہ کی، قربانی والا دن جو ہے اس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ اور پھر طاق رات کون سی ہے؟ طاق فرمایا کہ 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے، جو عرفات کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ جفت کی قسم، 10 ذوالحجہ کی قسم، 9 ذوالحجہ کی قسم، اور پورے عشرے کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ اور آئیے صرف یہاں پر ہی نہیں ہے فضیلت، یہ فضیلت اللہ نے اس وقت سے بنائی ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، شرف والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے، اور پھر ذوالحجہ کے مہینے میں یہ پہلے 10 دن سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم جو ہے نا میری ملاقات کے لیے اگر میری ملاقات چاہتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے وعدہ لیا کہ تم 30 دن میری عبادت میں گزارو، کوئی کام نہیں کرنا، ہر وقت میری عبادت میں لگے رہو، ہر وقت میرا ذکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 30 کے ساتھ 10 راتیں اور ملا دی کہ 40 راتیں جو ہیں وہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ 40 راتیں عبادت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کیا شان ملا؟ میرے اللہ نے کہا موسیٰ میں تجھے وہ عزت اور وہ شان دینے لگا ہوں جو پہلے تم سے کسی نبی کو میں نے نہیں دی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، میرے اللہ نے کہا آجا کوہ طور پر، آج میں براہ راست تیرے ساتھ باتیں کروں گا۔ 40 راتوں کی عبادت کے بعد اللہ نے یہ قرب عطا کیا ہے۔ وہ 40 راتیں کون سی ہیں؟ سنیے امام مجاہد جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور فرماتے ہیں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، میں نے 30 بار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھا ہے اور اس کی تفسیر کو سیکھا ہے۔ 30 دورے کیے ہیں میں نے اپنی زندگی میں، 30 بار میں نے قرآن پڑھا اور سیکھا ہے۔ یار سوچیں، ہم نے 1 بار بھی قرآن پڑھا ہے؟
اتنی جو زندگی گزر گئی ہے، ایک بار بھی ہم نے قرآن پڑھا ہے کہ قرآن کا پورا ترجمہ پڑھ لیا ہو، کسی سے کوئی تفسیر پڑھ لی ہو؟ قرآن ویسے ہی سادہ جو ہے وہ ہم نے کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کو دہرا لیا ہو۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں 30 بار سے زیادہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں پہلی 30 راتیں ذوالقعدہ کی راتیں تھیں، اور آگے جو 10 راتیں اور اضافہ کیا گیا، فرمایا وہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں تھیں۔ اتنی عبادت اللہ نے عبادت کروا کے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قرب عطا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے۔ تو ان راتوں کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ ان معلوم دنوں کے اندر، یہ معلوم دن ہیں، ان کی شان معلوم ہے، اہل زمین میں بھی معلوم ہے اور آسمان کے فرشتوں میں بھی ان کی شان معلوم ہے۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دنوں کے اندر کیوں اتنی برکت رکھی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ، اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی شان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے پورے قرآن کو آسمان دنیا پر نازل کیا، اس لیے اتنی اللہ تعالیٰ نے شان اور عزت دے دی اس رات کو کہ پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ نازل کیا۔ اللہ نے اس کو عزت عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی عشرے کے اخیر پر مسلمانوں کو خوشی کا دن عید الفطر عطا کر دیا۔ سبق یہ دیا کہ یار دنیا میں صرف روپیہ پیسہ ہی خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر دے دی، اور یہ جو 10 دن ہیں، 9 ذوالحجہ کا دن تھا، سنیے 9 ذوالحجہ کا دن تھا، یوم عرفہ تھا۔ محبوب کائنات وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، وہ سارے انبیاء سے ہوتا ہوا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی ادریس، کبھی سارے انبیاء سے ہوتا ہوا نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہوا۔ مکے کے چوکوں گلیوں بازاروں میں آپ نے وحی کا اعلان کیا، کسی نے روڑے مارے، کسی نے گالیاں دیں، کسی نے زخمی کیا، پھر ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، پھر احد اور بدر کے مارکے لگے، صحابہ شہید ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام 1 لاکھ کا جم غفیر لے کر میدان عرفہ کے اندر موجود تھے، اور وہاں پہ اللہ کے محبوب حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ ختم ہوا، آسمان سے وحی کا سلسلہ نازل ہوا، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیارے، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنی نعمت کا جو ہے اتمام کر دیا، اور اس دین کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ادھر قرآن دیا تھا تو اللہ نے عید کا دن دیا، ادھر 9 ذوالحجہ کو اللہ نے دین کو مکمل کیا، اور خوشی کے لیے ذوالحجہ کا دن عطا کیا، قربانی کا دن عطا کیا، خوشی کا دن عطا کیا۔ اللہ نے یہ درس دیا ہے کہ قرآن پہ خوش ہونا چاہیے، تمہیں دین اسلام پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ دین اسلام کی نعمت سے اللہ نے تمہیں نواز دیا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن اور اسلام کی رحمت پہ چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کے 2 دن عطا کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دولت روپیہ پیسہ دنیا کا عہدہ نہیں ہے تو پریشانی نہیں ہے، اگر دل میں ایمان ہے، قرآن کی محبت ہے، ایمان کی شمع روشن ہے، تو اللہ کی قسم ایک آدمی جو ہے وہ فاقوں کے اندر بھی بادشاہوں سے زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک لمحہ سکون کا نہیں گزرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے سکون دولت کو سمجھا ہے، جبکہ سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ فضل اللہ کا مانگتے ہیں، اللہ کا فضل تو نازل ہو چکا ہے، اللہ کا فضل تو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ قرآن کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے، اپنی رحمت کا ہے، اپنی ہدایت کا ہے، اپنی شفا کا ہے، لیکن اس کے قریب نہیں آتے ہم۔
اس کے پاس نہیں آتے ہم فضل کی دعائیں کر رہے ہیں. بھائی فضل تو یہ ہے، اس کو تھام لو. روئے زمین کی ہر شے میرا اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے خزانوں کو کھول دے گا اس فضل کو اگر تھام لو گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے انا آیۃ تقرؤون فی کتابک، ایک آیت ایسی ہے جو تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو نا، اگر اللہ وہ ہمارے اوپر نازل کر دیتا نا تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم. یہودیوں پر ان کا دین مکمل نہیں ہوا، یہ اللہ نے نعمت ہم کو عطا کی. فرمایا یہ آیت جو اگر ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا او سن، ہم اس آیت کو جس دن نازل ہوئی تھی وہ دن بھی میں جانتا ہوں، جس جگہ پہ نازل ہوئی تھی وہ جگہ بھی جانتا ہوں، جس مہینے میں نازل ہوئی تھی وہ مہینہ بھی جانتا ہوں، اور دن کی جس گھڑی میں نازل ہوئی تھی میں اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں. لیکن ہم اپنے دین میں اپنی مرضی سے کوئی عید نہیں مقرر کرتے. پتہ ہے ہمیں سارا، اس آیت کا بھی پتہ ہے، اس گھڑی کا بھی پتہ ہے، اس دن کا بھی پتہ ہے، اس مہینے کا بھی پتہ ہے، لیکن خوشی کا دن ہم وہی مقرر کریں گے جو ہمارے محبوب نے مقرر کیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر تو جس دن چاہے ہم جشن شروع کر دیں، جتنے مرضی جشن مناتے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں یہ انتہائی جو ہیں وہ فضیلت والے دن جو ہیں وہ ہمارے اوپر جا رہے ہیں. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ایام، فرمایا کہ کوئی نیک عمل، کوئی بھی خیر کا عمل، فرمایا کہ باقی دنوں میں آپ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان دنوں کا کیا ہوا عمل جو ہے اس سے زیادہ محبوب عمل فرمایا کہ کسی اور دن کا عمل نہیں. ان دنوں کے اندر جو آپ کریں گے، یہ ایک روایت کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ احبا، اور ایک روایت کے لفظ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ، اللہ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جو ان دنوں کے علاوہ کیا جاتا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اعظم اجرا عند اللہ، اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے جو عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں افضل، اعظم، ازکا، فرمایا کہ افضل عمل بھی نہیں ہو سکتا، ازکا عمل بھی نہیں ہو سکتا، احبا عمل، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل جو ہے وہ ان دنوں کا کیا ہوا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان دنوں میں عمل کرنے والے ہوں گے وہ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں، کیونکہ اللہ کو محبت ہے ان دن کے عملوں سے، اور جو عمل سے محبت ہے، عمل کرنے والے سے بھی اللہ کو محبت ہے. جو سب سے زیادہ پاکیزہ اس دن میں عمل ہے، کرنے والا بھی اللہ کے ہاں پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو اس دن میں سب سے زیادہ اعظم اجر کے اعتبار سے وہ بندہ، اس کا نامہ اعمال بھی اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے. اب صحابی نے ایک سوال کیا، یہ توجہ طلب بات ہے. صحابی نے ایک سوال کیا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے کم ہے؟ یہ سوال کیوں کیا صحابی نے؟ نماز کا نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا، حج کا نہیں کیا، زکوٰۃ کا نہیں کیا، یہ بھی تو سارے اعمال ہیں. جہاد کا کیوں سوال کیا؟ سب سے پہلے تو یہ پس منظر سمجھے کہ جہاد کا کیوں سوال کیا. اس لیے کہ صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہوا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، جس سواری کے اوپر جہاد کے لیے نکلتا ہے، خیمے میں باندھی ہوئی ہے، ابھی جہاد کے لیے نکلا نہیں ہے، وہ سواری رسی توڑا کر نکل جاتی ہے، وہ جہاں جہاں جاتی ہے، جہاں جہاں سے گھاس چرتی ہے، جہاں جہاں پہ اس کے قدم لگتے ہیں، جہاں جہاں پہ وہ بول و براز کرتی ہے، جہاں جہاں پہ اس کی لید پڑتی ہے، فرمایا کل قیامت کے دن میرا رب جو ہے وہ سارے کے سارے اس مجاہد کے میزان حسنات میں رکھ کر توڑ کر اس کا ثواب عطا کرے.
اور یہ سن رکھا تھا صحابہ کرام نے. ایک معذور صحابی آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور فرماتا ہے دلنی علی عمل یعدل بالجہاد، کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دے، میں معذور ہوں جہاد نہیں کر سکتا، کوئی ایسا عمل بتا دے جو جہاد کے برابر مجھ کو ثواب عطا کر دے. صحابہ کی سوچ اور فکر تھی، ہر وقت وہ اس تجارت میں لگے رہتے تھے، نیکیوں کی تجارت. ہر وقت سوچ اور فکر ان کی یہی گھومتی تھی کہ کیسے ہم نے عمل کرنا ہے، کوئی عمل ہم سے رہ نہ جائے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول معذور آدمی ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتا، مجھے کوئی عمل بتا دے کہ میں جہاد کے برابر ہو جائے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لا تستطیع، عمل میں بتاتا ہوں لیکن تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. اللہ اکبر کبھی. وہ صحابی خاموش ہو گیا. وہ یہ تو نہیں تھا نا نہیں جی نہیں دسو میں عمل، نبی پاک نے فرما دیا کہ اس کی تو طاقت نہیں رکھتا تو وہ خاموش ہو گیا. ایک اور صحابی اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول ارشاد تو فرما دیجئے وہ کون سا عمل ہے، بتا دیجئے وہ کون سا عمل ہے. تو آپ نے فرمایا وہ یہ عمل ہے کہ اذا خرج المجاہد فی بیتہ، مجاہد اپنے گھر سے نکلے. اور بندہ جو چاہتا ہے کہ جہاد جتنی مجاہد جتنی فضیلت لے وہ بھی اپنے گھر سے نکلے. مجاہد میدانوں کی طرف جا رہا ہے، یہ مسجد کا رخ کر لے. جب تک وہ مجاہد واپس نہیں آ جاتا، 1 مہینہ لگے، 2 مہینے لگیں، 3 مہینے لگیں، 6 مہینے لگ جائیں، یہ مسجد کے اندر رہے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزار دے. وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ، اور جتنے مہینے وہ مجاہد واپس نہیں آتا یہ ہر روز روزہ رکھے، روزہ نہ چھوڑے، 24 گھنٹے عبادت کرے اور روزے کی حالت میں رہے. فرمایا کہ جب تک وہ مجاہد واپس نہیں آ جاتا، یہ اسی حالت میں رہے، تو تب جا کر تو اس کو ثواب وہ مل سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل نہیں ہے جو جہاد کے برابر ثواب دے. اب صحابی خاموش ہو گیا اور سوچنے لگ گیا واقعی اس کی کون طاقت رکھتا ہے. ایک مجاہد تو 1 سال واپس نہیں آئے گا، جہاد میں وہ رہے گا، سرحدوں پہ وہ رہے گا، تو کون ہے جو 1 سال 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور روزے کی حالت میں رہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو شان آپ نے بیان کی تھی، اس وجہ سے صحابہ نے سوال کیا تھا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دنوں میں جو عمل کریں گے وہ جہاد سے بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں ان دنوں میں جو تم نیکی کرو گے وہ جہاد سے بڑھ کر اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے بھائیوں بتائیے یہ دن ضائع کرنے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے بڑے دن ہیں، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کس قدر ہمارے اوپر اللہ کا فضل کرم اور عنایت ہے کہ اس نے یہ دن زندگی کے اندر ہمیں عطا کیے ہیں. ان کی قدر نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ میرے بھائی قدر پڑتی ہے ضرورت کے وقت. ضرورت نہیں ہے تو آدمی کے پاس پڑی ہے چیز، اس کی اس کو قدر نہیں ہے. جب ضرورت پڑتی ہے نا تب اس کو اس کی قدر پڑتی ہے. پھر چاہے وہ چھوٹی معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، پھر وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے کہ کاش وہ مجھے مل جائے اس وقت میں. تو بھائی نیکی کی قدر پڑے گی مرنے کے بعد، ابھی قدر نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کی تازہ قبر بنی ہوئی تھی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر اس کو اللہ زندہ کر دے تو اس کی کیا خواہش ہوگی؟ کہ میں کوئی ایک باغ لا لوں کھجوروں کا، ایک دکان بنا لوں، ایک میں اپنا پلازا یا محل کھڑا کر لوں. فرمایا نہیں، رکعتانی خفیفتانی خیر من دنیاکم. یہ مرنے والا اٹھ کھڑا ہو، اللہ اس کو موقع دے دے تو یہ کہے گا یا اللہ 2 ہلکی سی رکھتے مجھے پڑھ لیں دے، پوری دنیا سے زیادہ مجھے وہ عزیز. اس وقت پتہ چلے گا. آج ہم پتہ نہیں کتنی رکھتے ضائع کر دیتے ہیں، فرضی رکھتے ضائع کرتے ہیں، نفلی رکھتے ہیں، سنتیں ادا نہیں کرتے. بعض بندوں کی عادت ہے وہ سنتیں نہیں پڑھتے. اور میرے بھائیوں یہ وقت ہے، یہ موقع ہے، غنیمت سمجھے، بڑے اس کے اندر عمل کے اندر. تو یہ آج کے یہ جو 10 دن باقی ہے، 8 دن باقی رہ گئے ہیں، تو یہ نیکی کے آگے بڑھنے کے دن ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ تجارت کریں نیکیوں والی. آئیے 2-3 عمل جو نبی پاک علیہ السلام نے ان ایام کے والے سے بتائے ہیں وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے تو آج ہمارے اندر یہ شعور ہی ختم ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ حکم اور یہ دعا آپ نے سکھائی ہے کہ ہر مہینے کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرو، اللہ پورے مہینے خیر و برکت عطا کر. ہم چاند دیکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھیں کیا، ہمارے دیکھنے والے جو ان کا ہی نہیں اختلاف ختم ہو رہا.
ایک کہتا ہے کہ 31 کو ہے، ایک کہتا ہے کہ 1 کو ہے۔ جو چاند دیکھنے والے ہیں انہوں نے ہی جو ہے وہ قوم کو پریشانی کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں، سائنس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا، جتنی سہولتیں لی جا سکتی ہیں لینی چاہیے، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے اصول اور قوانین ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لکل بلد رؤیا، نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ آپ نے چاند دیکھے بغیر جو ہے نہ روزہ رکھنا ہے نہ عید کرنی ہے۔ تو یہاں پر رؤیت بصری مراد ہے۔ یہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، ابھی تفصیل کی جو ہے نا وہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں یہ بتاتا کہ بعض دفعہ چاند سائنسی تکنیک سے جو چاند کے دن مقرر کیے جاتے ہیں ان کے اندر بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ سے دیکھو چاند عید کرو، آنکھ سے دیکھو چاند تو روزہ رکھو، اور یہی معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، وہ ایسے ایسے متفق علیہ مسائل جو ہیں ان کو بھی اختلاف کا شکار کر دیتے۔ تو بہرحال چاند دیکھیں سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے، یہ عادت ڈالیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی دھیان رکھا کریں۔ جیسے ہمیں انگریزی مہینوں کا پتہ ہوتا ہے نا، آج 29 ہوگی، کل 30 ہے، کل چاند جو ہے وہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، 31 کو مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ تو عربی مہینے جو اسلامی مہینے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں، اور جس دن 29 ہو آپ اپنی چھت پر چڑھیں، چاند دیکھنے کی کوشش کریں، نہیں نظر آیا تو 30 کو نظر آ جائے گا۔ یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ یا اللہ یہ چاند چڑھا ہے پورا مہینہ، اس چاند کے زیر سایہ نیا چاند مہینے کے بعد چڑھنے والا ہے، یا اللہ اس کو امن والا بنا دے میرے لیے اور سلامتی والا مہینہ بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ پورا مہینہ امن سے گزر جائے، پورا مہینہ سلامتی سے گزر جائے، اور پورا مہینہ والسلام، یا اللہ صرف میرے لیے نہیں پورے اہل اسلام کے لیے یہ شان و شوکت کا مہینہ بن جائے۔ والتوفیق لما تحب وترضى، یا اللہ پورا مہینہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دینا جو تیری پسند کے کام ہے۔ اتنی پیاری دعا سکھائی ہے، چاند دیکھنے کے بعد یہ پڑھنی چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے جی، ہر مہینے کا چاند دیکھ کے آپ کو اور مجھ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا اس مہینے کے حوالے سے چاند جب نظر آ جائے، نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے جن ساتھیوں نے قربانی کی نیت کر لی ہے، قربانی کرنی ہے، وہ اپنے ناخن نہ اتاریں پورے 10 دن، اپنے جسم سے کوئی بال نہ اتاریں، اور قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اتار لیں اور اپنے جو ہیں وہ بال وغیرہ صفائی جو ہے وہ اس کی کر لیں۔ یہ حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کا، استحباب نہیں ہے کہ جس کا دل کرے کر لے، جس کا دل کرے نہیں۔ یہ آپ نے حکم دیا قربانی کرنے والے کو، وہ اپنے ناخن نہ اتارے، وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہ اتارے۔ ایک بھائی کل مجھے فون کر رہا تھا، جی میں تو شیو کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں اتارنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی وہ میں تو داڑھی مونتا ہوں تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا یہ تو پیسے بھی بغیر ان دنوں کے بھی یہ گناہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں یہ گناہ ہے تو یہ گناہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتفاقی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، نبی پاک کا حکم ہے داڑھی رکھنے کا۔ تو اگر نہیں آپ باز آ سکتے تو کم سے کم یہ 10 دن جو ہیں وہ باز آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو بہرحال پورے جسم سے کوئی بال نہیں اتارنا 10 دن جنہوں نے قربانی کرنی، اور جنہوں نے نہیں کرنی ان کے لیے بھی حکم ہے، وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مشابت میں آ جائیں، وہ بھی بال نہ اتاریں، ناخن نہ اتاریں، اور عید پڑھ کے جائیں بال ناخن اتار لیں، اللہ پاک ان کو بھی ان کی نیت کے مطابق قربانی کا ثواب عطا فرما دیں۔ دوسرا یہ کام ہے، اور تیسرا کام یہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّمْجِيدَ۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے، ان 10 دنوں کا سب سے بڑا عمل ہے کہ اللہ کی تکبیر کے ترانے جو ہیں وہ بلند ہوں، وہ زبان سے بلند ہوتے رہیں، ہر وقت زبان سے آپ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ترانے یا اور کوئی تکبیر کے اور اللہ کی تمہید کے کلمات کہے جا سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خود پسند کیا ہے۔
اور فرشتے اللہ کی تسبیح انہی کلمات کے ساتھ کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بہت زیادہ کثرت سے کہنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا یکبر علی فراشہ، اب دیکھ لیں کہاں کہاں یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ یکبر علی فراشہ، اپنے بستر پر ہوتے تو یہ تکبیر پڑھتے، وَفِي فُسْطَاطِهِ، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے تو تب بھی یہ تکبیر پڑھ رہے ہوتے، وَفِي مَجْلِسِهِ، کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ان کی زبان پہ یہی تکبیر ہوتی، وَمَمْشَاءُ، اور اگر چل رہے ہوتے گزر رہے ہوتے تو تب بھی ان کی زبان کے اوپر یہی تکبیر ہوتی۔ فرمایا تِلْكَ الْأَيَامُ جَمِيعًا، وہ ان 10 دنوں کے اندر ہر جگہ پر ہر لمحے اللہ کی تکبیر بلند کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے ان 10 دنوں کا۔ ایک تکبیر مطلق ہے، یہ مطلق تکبیر ہے، یعنی چاند چڑھتے ہی آپ نے شروع کر دینی ہے اور 13 ذی الحجہ تک آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ اور ایک تکبیر مقید ہے جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوں گی، وہ فرض نمازوں کے بعد آپ نے تکبیریں پڑھنی ہیں 13 تاریخ تک۔ یہ تکبیر مطلق ہے جو آپ نے چاند دیکھتے ہی شروع کر دینی ہے، اور 13 ذی الحجہ تک آپ نے ہر جگہ پر ان تکبیرات کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ آپ ان تکبیرات کو بلند کرتے رہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے اور نبی پاک علیہ السلام کے اسی حدیث میں صدقہ فرمایا کثرت کے ساتھ ان ایام کے اندر صدقہ کرو، صدقہ بھی کثرت کے ساتھ آپ کرو، دن کرو رات کرو، دن کرو رات کرو، صبح و شام کرو، ظاہری بھی کرو اور خفیہ بھی کرو، کیونکہ اللہ نے تعریف کی ہے الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو رات کو بھی صدقہ کرتے ہیں، جو دن کو بھی صدقہ کرتے ہیں، جو ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں، جو خفیہ طور پر بھی کرتے ہیں، فلہم اجر عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف رہ جائے گا، نہ اور آخرت کی زندگی میں ان پر کوئی غم نازل ہوگا۔ تو یہ کام، اور اس کے علاوہ آپ جو بھی کر سکتے ہیں، جو بھی نیکی کا عمل کریں، ما من عمل صالح کے لفظ ہے، جو نیک عمل آپ کریں، آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں، آپ سنتوں کی پابندی کریں، نفل جتنے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر توجہ فرمائیں۔ یار ان 10 دنوں میں کم از کم ایک بار تو قرآن پڑھ لینا چاہیے، ایک بار تو قرآن پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ توجہ جو ہے وہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے باقی جو دن رہ گئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میں یہ عرض کر دوں اللہ کی قسم ان 10 دنوں کے اندر اور کوئی بھی اگر فضیلت نہ ہونا تو اتنی فضیلت ہی کافی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے، عرفے کا دن ہے، اور وہ کیا دن ہے، وہ کیا دن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے عرفہ کے دن جو ہے میدان عرفہ کے اندر، جہاں پہ پوری دنیا سے ہر بولی کا بندہ آیا ہوتا ہے، سارے لباس چھوڑ کر، کوئی پہاڑوں سے آ رہا ہے، کوئی جزیروں سے آ رہا ہے، کوئی میدانوں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کسی کی کوئی بولی ہے، کسی کا کوئی لباس ہے، لیکن سب لباس اتار کر ایک ہی لباس پہن کر ایک ہی بولی بول رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یا اللہ پاکستان میں جتنے شریک تھے یا اللہ وہ تیرے شریک نہیں ہیں، اللہ ہندوستان میں جتنے شریک بنائے گئے تیرے شریک نہیں ہیں، یا اللہ افغانستان میں جتنے شریک ہیں وہ تیرے شریک نہیں ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَفْضَلُ دُعَاء یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن کی سب سے افضل دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس میں بھی یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کا دن اور عرفہ کا میدان اور سب بندوں کی ایک بولی اور ایک لباس، گویا کہ اللہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ لوگوں مانو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب سارے یہ اقرار کرتے ہیں آسمان سے کیا اعلان ہوتا ہے، میرے سارے بندے توحید کا اقرار کر رہے ہیں، یدنو رب تبارک و تعالی، میرا رب یوم عرفہ، عرفات کے دن جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے قریب ہو جاتے ہیں،
اللہ اکبر، کتنا قریب ہو جاتے ہیں اللہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس پروردگار کی، وہ بندوں کے قریب آ جاتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اے انس ان سب کو میرے لیے جمع کرو، ان کو خاموش کراؤ۔ 1 لاکھ کے قریب صحابہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الان اتانی آنفاً جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام نازل ہوئے ہیں، فیقرانی السلام من ربی، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا پیغام کیا ہے؟ فرمایا پیغام دے دو اپنی امتیوں کو، قد غفر اللہ لأہل عرفات، اس پروردگار نے جتنے لبیک کا ترانہ کہنے والے عرفات کے اندر تھے ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ قربان جاؤں میں امیر عمر کی ذہانت اور فطانت پر، اور اللہ کی قسم یہ امت پر احسان ہے ان کا یہ سوال، رب کعبہ کی قسم ہے ان کا احسان، اتنا بڑا احسان ہے، سوال کر دیا الہذا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب یہ جو 1 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں یہ خوشخبری صرف ان کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک اس عرفات کے میدان میں 9 ذوالحجہ کے دن جو یہ ترانہ پڑھے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، ہر اس بندے کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کتنا بڑا سوال انہوں نے کیا ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہمارے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں، پوری امت کے لیے اللہ نے۔ تو کتنا بڑا یہ دن ہے 9 ذوالحجہ کا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پورے عشرہ 9 روزے رکھے، آپ نے اگر اللہ توفیق دے دے تو 9 کے 9 روزے رکھیں، 8 رکھ لیں، 7 رکھ لیں، 5 جتنی توفیق مل جائے ان 10 دنوں میں روزے رکھیں۔ اگر نہیں تو 9 ذوالحجہ کا روزہ پھر وہی چھوڑے گا جس کی قسمت آ رہی ہوئی ہے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ، 9 ذوالحجہ کے دن آپ روزہ رکھیں، ہر صورت رکھیں، بچوں کو رکھائیں، پورے گھر کے اندر آپ یہ روزہ رکھوائیں۔ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک روزہ تمہارا کام ہے رکھ لینا، 2 سالوں کے گناہ میں پروردگار تمہارے معاف کر دوں گا۔ ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ کاروبار میں ہیں، دکان میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی کے الفاظ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات ہر وقت زبان سے جاری رہیں، اور جتنے زیادہ سے زیادہ نیکی کے عمل ان دنوں کے اندر ہو سکتے ہیں کریں، وقت ضائع نہ ہو جائے، نہ جانے اگلا عشرہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی میں نے جو باتیں عرض کی ہیں میرے لیے اور تمام ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا سبب بنا دے، یا اللہ یہ باتوں کو خیر کا سبب بنا دے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنے سے یا اللہ محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔